میں خود مانتا ہوں کہ سوپور کے ساتھ ناانصافی یہاں کے لوگوں کی کافی عرصے سے ڈیمانڈ ہے کہ یہاں الگ ضلع ہونا چاہیے. ضلع کی بات 1975 میں ہوئی. یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ لوگوں نے اس ایجنڈا کو ایکسیپٹ کیا اور ہمیں ووٹ JJM میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز سروس اور میں ہوں عاقب خان. اس وقت میں موجود ہوں سوپور میں. میرے ساتھ اس وقت MLA سوپور ارشاد رسول کار صاحب موجود ہے. سر بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے، ہم نے دیکھا کہ پہلگام اٹیک کے بعد یہاں پر جو افراتفری کا ماحول پیدا ہوا، کچھ دنوں کے لیے جنگ بھی چلا، ٹورزم پہ ایفیکٹ ہوا. جو خاص کر اگر ہم بات کریں ٹورزم، گلمرگ، پہلگام، سنمرگ میں جو عام لوگ اپنا روزگار کماتے تھے وہ محروم ہوئے. تو پہلے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک شرمناک واقعہ تھا اور سبھی لوگوں نے، چاہے گورنمنٹ ہو، عوام ہو، سبھی نے اس واقعے کی مذمت کی. اور یہ بے شک اس واقعے سے ٹورزم انڈسٹری پہ بہت بڑا جھٹکا لگا. ٹورزم انڈسٹری کو ابھی ٹورزم ڈاؤن پہ چل رہا ہے. تو مجھے امید ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ ٹورزم ریوائیو ہوگا اور جو بھی ٹورزم ریلیٹڈ سے اقتصادی معاملات ہیں وہ واپس ریوائیو ہوں گے. ارشاد صاحب، یہ بتائیے کہ آپ اس علاقے کے MLA ہیں، نہ کہ بھارت کے مختلف ریاستوں سے بلکہ دنیا بھر میں سوپور کا نام مانا جاتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آج سے 15 سال پہلے سوپور تھا، جو آج سوپور ہے، کیا ڈیفرنس آپ کو لگے؟ اس وقت یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ ڈرتے تھے. دیکھیے، جیسا جو سوپور کا ماحول 15 سال پہلے تھا وہی لوگ ہیں، وہی ماحول ہے. ایسا کچھ نہیں بدلا ہے. مگر یہ ہے کہ لوگوں کی گورنمنٹ سے یا وقت کی حکومت سے امیدیں جاگی ہیں کہ وہ بھی جموں کشمیر یا علاقے کی تعمیر ترقی میں اپنا جائز حصہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس بارے میں ہم لوگوں کے پاس گئے، اپنے پروگرام لے گئے، اپنا ایجنڈا لے گئے. لوگوں نے اس ایجنڈا کو ایکسیپٹ کیا اور ہمیں ووٹ دیا اور باہر نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے. اور اب یہ گورنمنٹ کا بھی فرض بنتا ہے، میرا بھی فرض بنتا ہے، ہم لوگوں کی امیدوں پہ کھرا اترے. سوپور ایسا علاقہ ہے یہاں پر ابھی بھی کئی گاؤں پینے کے پانی سے محروم ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی یہاں ہمارے علاقے میں سکیمز ہے پینے کے پانی کی، وہ تقریباً کئی دہائیوں پرانی سکیمز ہے. بہت کم انویسٹمنٹ ہوا ہے اور لاسٹ 3 ڈیکیڈز. JJM میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، بٹ بدقسمتی سے ہمارے پاس 11-12 سکیمز ہیں جو ریڈی ہے، بٹ ڈیو ٹو لیک آف مین پاور ان کو ہم چالو نہیں کر پا رہے. تو مجھے پوری امید ہے آنے والے وقت میں ان سکیمز کو، مین پاور کا جو شارٹیج ہے یا جو کچھ سکیمیں ڈیو ٹو منی، پیسے کی وجہ سے رکی ہے، ان کو چالو کیا جائے گا اور پانی کی تنگی ختم ہوگی. جہاں تک قصبے کا حال ہے، تو قصبے میں جو ہمارے امرت کی سکیم ہے، جس کے لگاتار 2-3 سال سے اس میں ٹینڈرنگ ہو رہی ہے، بٹ 0 پارٹیسپیشن تھی اس میں. تو اب گورنمنٹ نے بھی پیچھے اس میں ایک ریویو لیا ہے کچھ 4-5 دن پہلے، اور گورنمنٹ اس کے بارے میں سیریسلی اس ٹینڈرنگ پروسیس کو، اس سکیم کو ریوائیو کرنے کی اور ایک نئے طریقے سے ٹینڈر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ریسپانس ہو اور سوپور قصبے کا بھی پانی کا مسئلہ ہو. سوپور کی اگر ہم بات کریں، یہاں پر میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک مشہور نام ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کی کافی عرصے سے ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پر الگ ضلع ہونا چاہیے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے وقت میں سوپور ایک ضلع بن سکتا ہے؟ دیکھیے جی، یہ کافی ٹائم سے نہیں، سب سے پہلے ضلع کی بات 1975 میں ہوئی. اس ٹائم کے MLA نے ایک گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ سوپور کو ضلع بنانے کی. اگر کسی بھی پیرامیٹر سے ہم دیکھیں، چاہے پاپولیشن کے حساب سے، چاہے جغرافیکل لوکیشن کے حساب سے، چاہے اکنامی کے حساب سے، سوپور کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جس پورے نارتھ کشمیر کی اکنامی میں، اور اس حساب سے جو سوپور کا جائز مقام ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اور مجھے امید ہے آنے والے وقت میں حکومت اس کی طرف کوئی صحیح فیصلہ لے گی. آپ کو لگا کہ سوپور کے ساتھ پچھلے جو برسوں سے، اگر ہم 17 سالوں سے ناانصافی ہوئی؟ بالکل، میں یہ مانتا ہوں، میں خود مانتا ہوں کہ سوپور کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ہر
پہلو پہ ہر مسئلے میں سوپور کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. جو صحیح اور جائز مقام سوپور کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو موقع دیا گیا اور باری اکثریت سے آپ نے سوپور نے پہلی بار یہاں کے نوجوان نکلے اور آپ کو ووٹ ڈالا. دیکھیے آپ بھی کوریج کر رہے تھے اسمبلی کی پورے مہینے بھر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کس طرح سے سوپور کے مسئلے مسائل اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں وقت کی حکومت کا، عمر عبداللہ صاحب کا اس کی طرف توجہ رہے گا اور وہ اس مسئلے کا سوپور کو جائز مقام دینے کا حل نکالیں گے، راستہ نکالیں گے. ایک بہت مشہور فروٹ منڈی ہے سوپور میں، اس کو اور اچھا بنانے کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی، جو کم سے کم اس سال 20,000 روپے کے، چاہے وہ فنڈز کا ہو، چاہے میگڈمائزیشن کا ہو، چاہے اور فیسلٹیز ہو، سرائے لانی ہے وہاں پہ ہیلتھ سینٹر کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ ہم ایک IT ہب جس میں لائیو آپ کے آل اوور انڈیا کی فروٹ منڈیز کا ریٹس آپ کو لائیو آ جائے. ہم ریفریجریٹڈ ٹرکس کا کوشش کر رہے ہیں وہ فلیٹ کریٹ کرنے کی. میں نے پیچھے ایک سجیشن بھی رکھا ہے کہ SRT کے ساتھ ٹائی اپ کر کے ریفریجریٹڈ ٹرکس کا جو ہمارا یہاں سے بنگلہ دیش فروٹ جاتا ہے اس کا انتظام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو سب سے بڑا پرابلم ہے، جو اسپیس ریسٹرین ہے ہماری فروٹ منڈی کا، ہماری فروٹ منڈی کو 400 کچھ کنال میں 73 کنال میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی 100 200 300 کنال تک اگر ہمیں مل جاتے ہیں کہیں سے، تو یہ فروٹ منڈی کو ماڈرن پیرامیٹرز پہ ماڈرن انفراسٹرکچر کریٹ کیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ منڈی کے اندر ہی کولڈ سٹور ہو، منڈی کے اندر ہی ریفریجریٹڈ سٹور ہو، منڈی کے اندر ہی گریڈنگ لائن ہو، منڈی کے اندر ہی ہماری لیبس ہو، سوائل فرٹیلائزر لیب ٹیسٹنگ ہو، سوائل ٹیسٹنگ لیبس ہو، تاکہ جو اس نارتھ کشمیر سے کسان ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکے. اور ٹرانسپورٹیشن یارڈ کا مسئلہ ہے ہمارا وہاں پہ. ہم یہ کوشش گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی، پیچھے میں CM صاحب سے ملا ہوں، ان سے میں نے جو سنگراما ریلوے اسٹیشن ہے اس کو لوڈنگ ان لوڈنگ پوائنٹ وہاں پہ بنانے کے لیے، چاہے فروٹ لیڈن ٹرکس لوڈنگ ان لوڈنگ میں ٹرین آئی جائے، اس کو واپس اسٹیشن سے اس کو ڈاؤن گریڈ ہالٹ پوائنٹ کروایا گیا تھا. ہم نے اس کو اسٹیشن کے لیے پھر سے ڈیمانڈ کی، اس کو اسٹیشن اور لوڈنگ ان لوڈنگ پوائنٹ وہاں پہ بنایا جائے، جس سے ہماری فروٹ انڈسٹری کو فروغ ملے گا. آخری سوال یہ کہ ہارٹیکلچر سیکٹر کے ساتھ ساتھ یہاں پر کئی خوبصورت جگہیں بھی ہیں جہاں پر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا توجہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ٹورزم کی بات آپ نے کی ہے، یہ سوپور کے لوگوں کی دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے. ہمیں ٹوٹلی نظر انداز کیا گیا ہے ٹورزم سیکٹر کے معاملے میں، جبکہ ایشیا کی میٹھے پانی کی دوسری سب سے بڑی لیک یہاں پہ وولر لیک ہے. وہاں پہ کچھ سال پہلے کچھ ہٹمنٹس بھی بنائے گئے تھے، اندازے سے سننے میں کچھ 43 کروڑ روپے کے لے کے ہٹس بنے تھے. ان ہٹس کو میں نے ابھی جا کے ریوائیو کیا ہے، وہاں واٹر کنیکشن، الیکٹرک کنیکشن ریسٹور کروایا میں نے. وہاں ہم کوشش کر رہے ہیں اس بار واٹر سپورٹس کے لیے ہمارے 5 کروڑ روپے کا پروپوزل ہے گورنمنٹ کا، گھاٹس بنانے کا ہے، وکما والے کام کر رہے ہیں. اور اوورآل ایک بنڈ روڈ کے لیے ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ وٹلب گھاٹ سے لے کے سوپور جامعہ تک ایک روڈ بنے، بلوار ٹائپ روڈ بنے. کوشش میں لگے ہوئے، اور مجھے پوری امید ہے جس حساب سے عمر صاحب کا اسپریڈ پروجیکٹ کے تحت ان کا ایک پروجیکٹ ہے کہ جو بھی ان ایکسپلورڈ ٹورزم ڈیسٹینیشن ہے ان کو کنیکٹ کیا جائے، ان کو ایکسپلور کیا جائے، اس میں سوپور کو بھی اپنا جائز حصہ ملے گا اور اس میں وولر کو پروموٹ کرنے کی پوری کوشش رہے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین تھے ہمارے ساتھ MLA سوپور ارشاد رسول کار صاحب. مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے کشمیر نیوز سروس سوپور سے عاقب.